خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 15ویں باب میں سے اس وقت محصل اور گنہگار یسوع کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقیہ یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال ان دونوں میں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے ہیں اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے اپنے گلے لگایا اور مکرم چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اور اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اور اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، تیرا بھائی آیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ باپ نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا ابھی ملا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے جو آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ خدا نے آج ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم روزوں کے ایام کے دوران پاک مقدس اکلیسیا کے ساتھ مل کر چوتھے اتوار کی عبادت خدا کے حضور گزران سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا رحم کرنے والا ہے، خدا ہمیں معاف کرتا ہے، خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور خدا کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی بھی ہلاکت ہو، اور اسی لیے خدا ہمیشہ ہمیں زندگی کی طرف بلاتا ہے، اور خدا ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم اس رحم کا جو پرچار کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارا باپ رحم کرنے والا ہے، ہم اس رحم کا تجربہ بھی کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا کلام ہم سب پر دو باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک کہ خدا رحم کرنے والا ہے، یہ خدا کی صفت بھی ہے کہ خدا ہم سب پر رحم کرتا ہے۔ جب بھی ہم خدا کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگتے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہیں، تو خدا کبھی بھی ہمارے سے اپنا منہ نہیں پھیرتا ہے، بلکہ خدا ہمیشہ ہم پر رحم کرنے میں قادر ہے، وہ ہمیشہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ بس خدا چاہتا یہ ہے کہ ہم پاک اور صاف دلی کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں۔ آج کے کلام کی دوسری جو سچائی جو ہم سب کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اقرار کرتے ہیں کہ خدا رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، خدا کرم کرنے والا ہے، خدا زندگی دینے والا ہے، لیکن اس رحم کو، کرم کو، زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ محنت بھی درکار ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ بہت زیادہ نہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور ہمیں اس رحم کا تجربہ کرنا ہے جس کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ صرف کہنا کہ خدا رحیم ہے، خدا کرم کرنے والا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، صرف کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ ہمیں خود اس کا تجربہ کرنا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خدا بنی اسرائیل جن کو خدا حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین، موضع سرزمین میں لے کر آتا ہے، یاد رکھیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جو وعدہ کی سرزمین میں آئے وہ بہت اچھے تھے اس لیے وعدہ کی سرزمین میں آئے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں ایک سچائی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھے تھے اس لیے وہ وعدہ کی سرزمین میں آئے ہیں، وہ وعدہ کی سرزمین میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارا باپ رحم کرنے والا باپ ہے، کرم کرنے والا باپ ہے، اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا ہمارا خدا باپ ہے۔ ہم چاہے کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، کتنی کمزوریوں میں گرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم رحم کی نگاہ خداوند کی طرف اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا ہم پر رحم کرتا اور اپنے وعدوں کو ہمارے ساتھ جاری رکھتا ہے، اس عہد کو جاری رکھتا ہے جو خدا نے ہمارے ساتھ، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ باندھا ہے۔ آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنا کہ خداوند ان کے ساتھ رہا اور انہیں وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم بھی ان روزوں کے ایام میں سفر کر رہے ہیں، اور ہم سفر کر رہے ہیں تاکہ ہم عید پاشکا کی جو خوشیاں ہیں انہیں خداوند کے ساتھ منا سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم روزہ ریاضت کے ذریعے، دکھوں کے ذریعے، اذیتوں کے ذریعے ہم صلیبی موت تک خداوند کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم مسیح کے ساتھ اپنی پرانی انسانیت میں اس کے ساتھ مصلوب ہوں اور نئی انسانیت میں یسوع مسیح کے ساتھ پھر سے جی اٹھیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے ان روزے کے ایام میں، اور آج کا کلام بھی ہم سب کو یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت سے توبہ کریں، پشیمان ہوں، خدا کے حضور اقرار کریں، رحم کی اپیل کریں، اور پرانی زندگی کو چھوڑ کر ہم نئی زندگی میں خداوند کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام خط میں
بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے ہی گناہوں کے سبب اس نے اپنی قربانی دی تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ مقدس یوحنا ہم پر یہی سچائی ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی لیے مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی قربانی ادا کی ہے۔ مسیح میں میرے جو ہمارے آباء و اجداد نے خدا کی حضوری میں نافرمانی کی، جس کی وجہ سے گناہ اس دنیا میں آیا، موت کے سائے میں ہم گئے، اور اسی موت کی تاریکی سے، گناہ کی تاریکی سے نکالنے کے لیے خداوند یسوع مسیح جو کہ خود نور ہے، جو ہمیں کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، وہ خود ہماری زندگیوں کو منور کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے اندھیروں زندگی میں جو ہماری موت کے گناہ کے اندھیرے ہیں ان کو مٹاتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج ہمیں اس خداوند یسوع مسیح کے رحم کو یاد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، خدا نے ہم پر اپنے بیٹے میں رحم کیا ہے۔ خدا نے مختلف وقتوں میں اپنے انبیاء کرام کے ذریعے، کبھی قاضیوں کے ذریعے، کبھی بادشاہوں کے ذریعے، خدا ہمیشہ ہماری تربیت کرتا رہا، اور خدا ہمیشہ یہ چاہتا رہا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، اپنے گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر ہم ایک اچھی زندگی جو خدا کی حضوری میں ہو اس زندگی کو گزار سکیں۔ لیکن وقت کے پورے ہونے پر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے درمیان بھیجا، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں، کہ خدا ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خود خدا تھا۔ وہی کلمہ ہماری خاطر، ہماری نجات کے لیے وہی کلمہ متجسد ہوتا ہے، جسم اختیار کرتا ہے اور ہمارے لیے دکھ اٹھاتا، صلیب پر مرتا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اپنے وعدے کے مطابق کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ خداوند ہمیں کثرت کی زندگی دینے آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے اور باپ کے رابطے کو، جو کہ شاید گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، ہمارے اس رشتے کو جو باپ کے ساتھ کمزور ہو گیا تھا، اس رشتے کو پھر سے قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی ادا کی تاکہ ہم باپ کے ساتھ اس رشتے میں پھر سے قائم ہو سکیں۔ مسیح میں میری جو آج کی انجیل مقدس بہت ہی مشہور تمثیل ہے، جو کہ ہم سب کو یہ آتی ہے، مصرف بیٹے کی تمثیل۔ یہاں پر باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو باپ سے اپنا حصہ مانگتا ہے اور دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے، وہاں پر اپنا مال عباشی میں اڑاتا ہے، اور جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تو پھر اسے اپنے باپ کا رحم یاد آتا ہے، اس کے باپ کا پیار یاد آتا ہے، اور اسی باپ کے پیار کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے کہ پھر وہ ہوش میں آ کر، مسیح میں میرے جو اکثر اوقات ہم اپنے گناہوں، کمزوریوں، خطاؤں کے میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پر ہیں۔ لیکن آج لکھا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر، اس نے یہ مان کر، یہ جان کر کہ میں خطا میں ہوں، کمزوری میں ہوں، میں نے اپنے باپ کے حضوری میں، اپنے آسمان کے حضوری میں کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ یہ مان کر، پہچان کر، جان کر کیا کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا، اسی رحم میں واپس جاؤں گا، اسی کرم میں، اسی محبت میں واپس جاؤں گا جس محبت کو شاید میں نے چھوڑ دیا ہے، اس رحم میں جس کا تجربہ کرنا میں نے شاید چھوڑ دیا ہے، اسی رحم میں دوبارہ واپس جاؤں گا، اسی محبت میں واپس جاؤں گا۔ اور یاد رکھیں کہ وہ یہ سوچتا ہے اور گھر کی طرف سفر شروع کرتا ہے، باپ کی طرف،
اور کیا لکھا ہے کہ ابھی دور ہی تھا تو باپ نے کیا کیا؟ دوڑ کر اسے اپنے گلے لگا لیا، اپنے گلے لگایا اسے۔ مسیح میں میرے جو باپ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، لیکن خدا چاہتا یہ ہے کہ ہم بھی ہوش میں آ کر خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، ہم رحم کی اپیل کریں، ہم باپ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ باپ خود دوڑ کر ہمیں اپنے گلے لگانے کو آتا ہے۔ مسیح میں میرے جو آج دوسرا بیٹا بھی ہے جو کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، ہمیشہ اس کے حکم بھی مانتا ہے، اور وہ بھی گناہ کرتا ہے، شاید حسد کرتا ہے کہ وہ بیٹا جس نے تیرا مال تسبیحوں پر اڑا دیا، جو تجھے چھوڑ کر چلا گیا، جب وہ آیا ہے تو نے اس کے لیے اتنی ضیافت کی ہے، خوشیاں مناتا ہے، اور مجھے نے آج تک کبھی کچھ دیا نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ نہیں دیا ہے۔ مسیح میں میرے جو شاید یہ بیٹا جو ہے یہ بھی حسد کے گناہ میں جا رہا ہے، یہ بھی اسی گناہ کے زمرے میں جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح باپ نکل کر دوڑ کر چھوٹے بیٹے کو اپنے باہوں میں لیتا ہے، اسی طرح باپ اس بڑے بیٹے کو بھی کیا کرتا ہے؟ باہر گیا اور اسے منانے لگا۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے باپ باہر گیا اور اسے منانے لگا، اسے سمجھانے لگا کہ تو میرے پاس ہے، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، ان دونوں میں سے ہمارے کوئی بھی کریکٹر ہو سکتا ہے، چاہے تو چھوٹے بیٹے کی طرح ہو سکتا ہے یا بڑے بیٹے کی طرح ہو سکتا ہے۔ یا تو ہم باپ کے رحم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، باپ کی محبت سے جا سکتے ہیں چھوٹے بیٹے کی طرح، یا باپ کے رحم میں محبت میں رہ کر شاید ہم حسد میں گر سکتے ہیں۔ لیکن باپ دونوں پر رحم کرتا ہے، دونوں باپ کے رحم کا تجربہ کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے جو آج کا یہ جو انجیل مقدس کا اقتباس ہے، جو تمثیل ہے، اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ یاد رکھیں مصرف بیٹے کی تمثیل جو ہے یہ صرف اور صرف مقدس لوکا کی انجیل میں ملتی ہے، باقی انجیلوں میں نہیں ملتی ہے۔ اس کا ماحول کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس گنہگار آئے ہیں، محصل آئے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنیں، وہ باتیں جن کے بارے میں شمعون پطرس کہتا ہے کہ یہ کون سی باتیں ہیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ کیا کہتا ہے شمعون پطرس؟ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ وہی زندگی کی باتیں ہیں، وہی رحم کی باتیں ہیں جو سننے کے لیے گنہگار اور محسن اس کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے خدا کی بادشاہی، خدا کے رحم کی بات سنی ہے، اور ابھی وہ خداوند کے پاس آئے ہیں تاکہ اسی رحم کا تجربہ کریں۔ لیکن یہاں پر فقیہ اور فریسی ہیں جو خداوند کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ محصول لینے والے، یہ گنہگار، تو ان کے ساتھ کھاتا ہے، ان کے ساتھ پیتا ہے، اور ویسے تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس وقت یہ تمثیل انہیں بتاتے ہیں۔ مسیح میں میرے جو یاد رکھیں یہودی معاشرے میں کیا تھا، محصول لینے والے جو ہیں اور دوسرے جو ہیں، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو رد کیا جاتا تھا ان کے پیشے کی وجہ سے، کبھی کبھی ان کی ذات پات کی وجہ سے، اور محصل لینے والے گنہگار جو ہیں وہ خداوند کے پاس آ کر باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں، اور یہاں پر اعتراض کیا آتا ہے کہ یہ گنہگار ہیں اور تو ان کو بھی باتیں سناتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ملتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی کھاتا ہے، ان کے ساتھ بھی پیتا ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح انہیں یہ تمثیل سناتے ہیں، مصرف بیٹا جو کہ گنہگاروں کا، جو کہ محصلوں کی نشاندہی ہے، جو ان کا جو ہے ان کو ظاہر کرتا ہے، جو گنہگار ہیں، شاید خدا سے دور چلے گئے ہیں،
لیکن خدا جب وہ رحم کی اپیل کرتے ہیں تو خدا ان پر رحم کرتا ہے، خدا ان پر اپنی محبت ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں۔ ہمارے پاس زکئی کی جو مثال ہے، زکئی کون تھا؟ محصول لینے والا تھا، لیکن جب اس نے آرزو کی کہ میں خداوند کو دیکھنا چاہتا ہوں تو خداوند نے اس سے کیا کہا؟ اس نے محنت کی، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ درخت پر چڑھا، گلڑ کے درخت پر چڑھا اور وہاں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اس نے کو، یعنی اس نے کوشش کی ہے، اور خداوند نے اس سے کیا وعدہ کیا کہ آج اسے گھر میں بیٹھ کر خداوند نے کیا کہا تھا کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ کیا اس نے بھی اس پر انگلیاں اٹھائی تھیں؟ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے وہ سب سے پہلا کیا کرے؟ پتھر مارے۔ اور خداوند نے اس عورت سے کیا کہا کہ آئندہ ایسا گناہ نہ کرو۔ خداوند یسوع مسیح کی منادی جو ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب شروع کی تو خداوند یسوع مسیح کی منادی کا سب سے بڑا مقصد اور مرکز یہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں کن کے لیے آیا ہوں؟ میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ طبیب کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے۔ کدی انج جو ہے کہ جدن بالکل ٹھیک ٹھاک محسوس کر رہے ہو تو جا کے ٹیکا لوائے وہ ڈاکٹر کو، کیا جی بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں ایسے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا انیزی فیل کرتے ہیں، اس وقت ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح آج یہی سمجھاتا ہے فقیہ فریسیوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے، محصل ہیں، گنہگار ہیں، کوئی بھی ہے جو خدا کے رحم سے دور چلا گیا ہے، ان کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے۔ فقیہ فریسی کون تھے؟ یہ وہ تھے جو خدا کے احکامات کو جانتے تھے، جو شریعت کو پہچانتے تھے، پڑھتے تھے۔ مسیح میں میرے جو یہ شاید بڑے بیٹے کی طرح تھے فقیہ فریسی، ہمیشہ وہاں پر رہے، شریعت کو جانتے ہیں، لیکن خداوند ایک بات انہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ طبیب کی ضرورت کن کو ہے؟ بیماروں کو ضرورت ہے، جو گنہگار ہیں، جو محصل ہیں، جو خدا کے رحم سے چلے گئے ہیں۔ جب وہ رحم کی اپیل کرتے ہیں تو خدا ان کو رحم عطا کرتا ہے۔ خدا سب سے پیار کرتا ہے، وہ جو ہمیشہ خدا کے پاس رہتے ہیں، جو خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ جب ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں تو خدا ہمیشہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ مسیح میں میرے جو ہم روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں، روزوں کے ایام میں سے گزرتے ہوئے ہمیں پاک ماں کیتھولک کلیسیا موقع دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ ہم میں سے بہت سے ہیں جو شاید چھوٹے بیٹے کی طرح ہیں، جو خدا کے فضل کو ہم نے لے لیا ہے، اور اس فضل کو لے کر ہم پوری دنیا میں ادھر ادھر اپنے کاموں میں بیزی ہیں، اور ہم نے اس فضل کو شاید کھو بھی دیا ہے، اور ابھی ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہوش میں آ کر اسی فضل کو پھر سے پانے کی ضرورت ہے، اور پاک ماں کیتھولک کلیسیا اس فضل کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے ہماری ہدایت کرتی ہے کہ ہم اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے اس رحم کا تجربہ کریں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ خدا رحم کرتا ہے، لیکن اس رحم کا تجربہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ کلیسیا کے کتنے ساکرامنٹ ہیں؟ پاک ماں کیتھولک کلیسیا کتنے ساکرامنٹ ہیں؟ کون کون سا؟ پہلا بپتسمہ، تیسرا چھٹا جی میں نمبر ودے نے تہاڈی آواز کیوں کٹ دی گئی؟ ذرا اونچی آواز میں سب بولیں گے۔ پہلا ساکرامنٹ کون سا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں،
चौथा सैक्रमेंट कौन सा है? चौथा सैक्रमेंट कौन सा है? इतराफ का सैक्रमेंट है। मसीह में मेरे जो इतराफ का सैक्रमेंट जो है, ये खुदा का फजल है जो पाकमा कैथोलिक कलीसिया के ज़रिए हम तक पहुंचता है। इतराफ के सैक्रमेंट का तरीका क्या है? हम खुदा की हजूरी में आते हैं अपने पूरे दिलो जान के साथ। हम काहिन जो कि खुदावंद यीशु मसीह की जगह पर हमारे सामने नज़र हमें काहिन नहीं आता है। शायद आपको नज़र फादर दानिश आएगा, फादर मोरिस नज़र आएंगे, लेकिन याद रखें कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जगह पर उसकी कहानत में क्योंकि शरीक किए जाते हैं, हम उसकी जगह पर आपके गुनाहों को माफ़ करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। आपका गुनाहों का इकरार आपके खुदावंद के साथ है, ये याद रखना है हमेशा। कभी इस गल की परेशानी नहीं लैनी कि हुण फादर नूं असीं एडा वड्डा गुनाह दसीए या छोटा जिहा गुनाह हुण खैर ही है दी नहीं। याद रखें, पंजाबी च असीं बड़ी सोहनी गल कहने हैं, चोरी कख दी ते चोरी लख। उच्ची बोलो जरा, चोरी कख दी चोरी। गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता है, गुनाह गुनाह ही होता है। लेकिन हमें पाकमा कैथोलिक कलीसिया ये मौका देती है कि हम उन गुनाहों का इकरार कहां पर करें? इतराफ के सैक्रमेंट में। याद रखें, इतराफ का सैक्रमेंट जो है, ये कोई आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। वहां पे आपने अपने दिल से खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करना है, और वहां पर काहिन मौजूद है ताकि आप पर खुदा के उस रहम को जिसके लिए काहिन को मखसूस किया गया है, उस रहम को आप पर बरकत के जरिए खुदा का रहम जो है आप पर नाजिल कर सके। एक और, इतराफ के सैक्रमेंट का कानून क्या है कि आपने खुदा की हजूरी में पूरे दिल के साथ, ए नहीं कि ज़हन च गुनाह है भी है लेकिन नाले क्या छड़ना है कि वो गुनाह जड़े मैनू याद भी नहीं, तो ज़हन च गुनाह भी है कि हाँ यह गुनाह जड़ा पीछे रखे अजे। ठीक है, इतराफ का सैक्रमेंट जिसका मतलब ये है कि आप पूरे दिलो जान से खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और वहां पर काहिन मौजूद होता है ताकि आपके वो गुनाह जो आपने खुदा के हजूर जिनका इकरार किया है, काहिन आपको कहता है कि उन तमाम गुनाहों के लिए जो आपने खुदा के हजूर जिनका इकरार किया है, उन गुनाहों के लिए तौबा का अमल जो है वो हम हर इतवार पढ़ते हैं। हर दुआ में हम तौबा का अमल पढ़ते हैं, रहम की अपील करते हैं, तौबा का अमल आप पढ़ते हैं, और फिर काहिन खुदा का रहम एक खास फॉर्मूले के साथ, एक खास जो है अबारत के साथ उस फजल को आप पर नाजिल करता है, और आपसे यही कहता है कि वो खुदा कादिर मुतलक बाप तमाम रहमतों का खुदा अपने बेटे के जरिए जिसने सारी दुनिया को अपने साथ मिला लिया है और रूहुल कुदुस को गुनाहों की मुआफ़ी के लिए भेजा है, वो कलीसिया की खिदमत के वसीला से आप पर रहम फरमाए, आपको बख्श दे, और फिर काहिन कहता है कि मैं आपके गुनाहों को माफ़ करता हूं बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में आमीन। और इसी के साथ आपके इतराफ का सैक्रमेंट जो है वो मुकम्मल होता है। इसलिए जितने यहां पर आप मौजूद हैं, आप सबको मौका दिया जाएगा इतराफ का सैक्रमेंट करने का। इन दिनों में मैं और फादर मोरिस यही हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम इन दिनों में अपनी कलीसियाओं को मौका दें ताकि वो अपने गुनाहों का इकरार करें। ईद पाशका मनाने से पहले आप सबको इतराफ का सैक्रमेंट करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन याद रखें, शर्माए नहीं खुदा से। हम में से बहुत से हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या नौजवान हैं, हम में से बहुत से हैं जो सिर्फ शर्माते ही रह जाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करना नहीं चाहते हैं, खुदा के हुजूर अपने आप को पेश ही नहीं करना चाहते हैं जो रहम का खुदा है। यही बात आज का कलाम हम पर जोर देता है कि सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि खुदा रहम करने वाला है, लेकिन जब इतराफ़ की बात आती है, गुनाहों की माफ़ी की बात आती है, तो फिर हम शर्माते हैं कि हम इतराफ़ कैसे करें, हम अपने गुनाह कैसे बताएं।
مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا رحم کرنے والا خدا ہے، تو ابھی جب آپ کو موقع دیا جائے گا اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا، خدا کے رحم کا تجربہ کرنے کا، تو ابھی آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ موسم خدا کے رحم کے تجربے کا موسم ہے۔ اپنی سوچوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی زندگی کو پاک کر کے ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا، اس کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے کا تجربہ کریں۔ یاد رکھیں، اگر ہم دکھوں سے نہیں گزرتے ہیں، اگر ہم اپنی گنہگار اور پرانی انسانیت میں یسوع کی صلیب پر مصلوب اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جی اٹھنے کا تجربہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ عید پاشکا جو ہے یہ جی اٹھنے کا تجربہ ہے۔ لیکن جب ہم دکھی نہیں اٹھاتے ہیں، جب ہم مسیح کے ساتھ اپنی پرانی گنہگار انسانیت میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہی نہیں ہوئے ہیں، تو پھر جی اٹھنے کا تجربہ کیسے کریں گے؟ مسیح میں میرے جو آج ہم خدا کے حضور خدا سے دعا مانگے کہ پیارا خداوند ہم سب کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ ہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں۔ چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے نوجوان ہے، یہ موقع خدا کے رحم کے تجربے کا موقع ہے۔ اس موقع کو نہ جانے دیں۔ کبھی بھی جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے خدا کے حضور اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ یاد رکھیں، خداوند کے ساتھ دو لوگ تھے جو مصلوب کیے گئے، جن کو صلیب دی گئی تھی خداوند کی مصلوبیت کے وقت میں، اور ان میں سے ایک تھا جس نے آخری وقت پر بھی خدا سے رحم مانگا کہ اے خداوند جب تو بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ اور کیا خداوند نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ آخری وقت پر بھی اسے خدا نے آخری لمحوں میں اسے معاف کیا، اور خداوند نے اسے وعدہ کیا کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ خدا ہمیشہ باہیں پھیلا کر، جس طرح چھوٹے بیٹے کو خدا چاہے جو اس نے کر دیا، اوباشی میں اڑا دیا، گناہ میں تھا، لیکن جب اس نے رحم کی اپیل کی، جب اس نے باپ کی طرف رحم کا سفر شروع کیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، تو یاد رکھیں کہ باپ نے اپنی باہیں پھیلا کر اسے کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا، اس پر رحم کیا تھا، اور رحم ہی نہیں کیا بلکہ شادمانی کی تھی کہ بیٹا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنی کمزوری کا اقرار کر کے واپس آیا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم گناہ میں بھی ہیں، لیکن اقرار ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ ہم پر میسر ہے۔ اس کا اعتراف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ ہم پر میسر ہے۔ ہم یہ دن جو ہے ایسے بھی گزار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسٹر بھی آئے گا، گزر جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ ہم سفر کہاں پر کر رہے ہیں۔ ہماری منزل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں۔ اگر میں ابھی یہ سوال پوچھوں آپ سے، سب اپنے ہاتھ کھڑے کریں، کون کون ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے؟ سارے چکو تھی دیں جو شرمان دے دیں، صحیح طرح چکو پورا۔ ہاں جی، زندگی ہمیشہ کی سبھی پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ زندگی ہمیشہ کی پانے کے لیے وہ سفر بھی کرنا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس سفر میں رحم اور گناہوں کا اقرار بڑا ضروری ہے۔ جب تک ہم پاک اور صاف نہیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، ابھی جب ہمیں اعتراف کا موقع ملے گا کلیسیائی طور پر، تو ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم سب اعتراف کے ساکرامنٹ میں ضرور شامل ہوں، آ کر اعتراف کریں، تاکہ پاک اور صاف ہو کر ہم مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ تجربہ کر سکیں۔ مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے، آمین۔